بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من و سلویٰ کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا کیا؟ من و سلویٰ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھی؟ من و سلویٰ میں کس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے، اور آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن کن انعامات کی برسات فرمائی، اس کے باوجود وہ کیوں اتنے بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کیوں پڑے گئے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم میں عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کرواؤ، چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی۔ اس کے باوجود ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچ جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے، اور جگہ کو میدان تیہ یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ میدان تیہ میں ہونے والی عطائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائیں۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے، جنہیں من اور سلویٰ کہا گیا۔ سلویٰ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز ہے، جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے 1 صاع یعنی تقریباً 4 کلو کی بقدر اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلویٰ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا، اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ویورز، کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے
اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو ایک اژدہا بنا دیا تھا۔ اسی عصا کی برکت سے اس پتھر میں سے بھی بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا تھا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا۔ رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں پڑتے تھے، کپڑے پھٹتے نہ تھے، نہ ہی میلے ہوتے تھے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کر اکتا گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تتر تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ بٹیر تھا۔ من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعہ کے کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے کہ ہفتہ کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے بنی اسرائیل اگر نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ ویورز، ان تمام عطاؤں اور انعامات کے ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔